حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے، جس کا مطلب ہے وہ اللہ سے سیدھا بات کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ ایسے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ کا، جس کا نام الولید ابن مسعود تھا، کو فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کی قوم پر بہت ہی ظلم اٹھاتا تھا۔ فرعون کو ماننے والی قوم اس سمے خبتی کہلائی جاتی تھی، جو کہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک دن فرعون کو خواب آتا ہے کہ بیت المقدس کی جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے اور وہ سارے مصریوں کو جلا رہی ہے۔ فرعون جہاں آگ سے سارے مصریوں کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کے گھر جلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس آگ سے صرف بنی اسرائیل ہی محفوظ ہیں۔ آپ کو ساتھ ہی میں بنی اسرائیل کا مطلب بتا دوں۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے ونسج، اور اسرائیل نام قرآن میں پیغمبر یعقوب کو دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے یعقوب کے ونسج۔ تو ہم بات کر رہے تھے فرعون کے خواب کی۔ ایک دن فرعون اپنے پاس کھڑے کہینوں سے پوچھتا ہے اور اس خواب کا وہ مطلب بتاتے ہیں کہ اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے مصر والوں کی ہلاکت ہوگی۔ ہلاکت مطلب ہوتا ہے ڈیتھ۔ یہ سننے کے بعد فرعون نے ایک جماعت مقرر کی، جسے ہم ہندی میں گروپ کہہ سکتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ اور اسرائیلی کے سارے بچوں کو مار ڈالو اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک طرف فرعون اسرائیلیوں کو مروا رہا تھا، پر اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی اس پیدائش کے بارے میں چند رشتہ دار ہی جانتے تھے۔ ان کی پیدائش ایسے وقت پر ہوئی جس زمانے میں فرعون نے اسرائیلی بچوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا، اور کیسے نہ کیسے ان کے پیدا ہونے کی خبر 3 مہینے تک چھپی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، جن کا نام یوکابد تھا، ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ ایک صندوق تیار کریں جس پر رال اور روغن کی پالش کی جائے، تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ 3 مہینے کے ہوئے تو انہیں صندوق میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دیا۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن بھی تھی۔ ان کی ماں نے، علیہ السلام کی والدہ نے، اپنی لڑکی سے کہا کہ جا اور جا کر دیکھ اللہ کیسے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اور وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتی رہی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے پہلے ہی بصارت دے دی تھی کہ اس بچے کو ہم تیری کی طرف لوٹا دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں رکھ کر چھوڑے گئے تھے، وہ صندوق تیرتا تیرتا ان کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ اصل فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صندوق کو ندی میں بہتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور وہ درباریوں سے کہتی ہیں کہ اسے باہر نکالو، ہم کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس میں کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک بچہ تھا۔ پھر انہوں نے جا کر فرعون کو دکھایا وہ بچہ اور کہا کہ دیکھ یہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، اسے گود لے لو۔ اور فرعون ان کی بات ٹال نہ سکا اور اسے گود لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ کی بھوک لگی تو بہت ساری دودھ والیوں کو بلایا گیا، پر کسی کا انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ اور آپ کی بہن آپ پر نگرانی کرتی ہوئی آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اس طرح اللہ کا دیا ہوا وعدہ بھی پورا ہوا، موسیٰ کو ہم تیرے پاس لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہوئے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو 2 آدمی لڑتے ہوئے دکھتے ہیں، جن میں سے ایک خبتی اور ایک اسرائیلی تھا۔ خبتی مطلب فرعون کو ماننے والا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی اور آپ نے اس کی مدد کی۔ خبتی کو ایک مکہ مارا اور وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ خبتی کو مارنے کا نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کہا جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف جا رہے تو دیکھا وہی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑ رہا ہے،
اور پھر آپ سے اس نے مدد کی گہار لگائی، پر اس بار آپ نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو جھگڑالو ہے۔ دوسرے شخص کی اور ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے شخص نے کہا کہ جیسے کل خبتی کو مار ڈالا کیا ایسے آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اور یہ سننے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ دھیرے دھیرے فرعون کو پتہ لگ جاتا ہے کہ موسیٰ ہی اس کے خواب کی وجہ ہے۔ فرعون نے ایک جلاد سے کہا جاؤ موسیٰ کو لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے جو فرعون نے ایک مجمع تیار کیا تھا، اس مجمع میں ایک شخص وہ بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور اسرائیلی مذہب سے تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس آدمی نے جلاد کے جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں فرعون اور اس کے جلاد آپ تک نہ پہنچ سکیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات مانتے ہوئے مدین کی طرف چپ چاپ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکلے بھوکے پیاسے موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہاں دو عورتیں بھی کھڑی تھی جو اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی تھی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ انہیں پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ تب آپ نے جا کر ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ انہیں پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا پہلے یہ شخص اپنے جانوروں کو پلائیں گے تب ہم انہیں پلائیں گے۔ تب انہوں نے ان سے وہ بکریاں لے کر ان آدمیوں کو ہٹا کر ان بکریوں کو پانی پلایا، اور ان عورتوں نے جا کر اپنے والد سے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ سننے کے بعد ان کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتی ہوئی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے گھر جاتے ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا آپ انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، ان میں طاقت بھی ہے اور ایمانداری بھی۔ اور ایسے ہی کرتے کرتے کچھ سمے بیت جاتا ہے۔ ان کے والد صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ میری ایک لڑکی سے نکاح کر لو، جن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ مہر کے عوض آپ 8 سال ہمارے پاس مزدوری کریں، اور بہتر ہوگا 10 سال لگیں، اور یہ ہم پر احسان بھی ہوگا۔ اور آپ نے ان کے پاس 10 سال پورے کیے۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی لے کر مصر کی اور روانہ ہو گئے۔ دراصل سفر کے دوران اندھیری رات تھی، سردی بہت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی پر آگ جل رہی ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم یہیں رکو، میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ اور آپ جب آگ لینے آئے ہو تو آپ نے دیکھا وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ آج کی جنریشن میں اگر کہا جائے تو یہ پیڑ بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے، اور جب وہ اس پیڑ کے پاس گئے تو اس پیڑ سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار بول رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں بکریاں چلاتا ہوں اور بھی بہت کام ہے اس کے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس لکڑی کو زمین پر رکھ، اور جیسے ہی آپ نے زمین پر لکڑی رکھی وہ سانپ بن گئی، اور آپ بہت ہی حیران ہوئے۔ یہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے اور پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور پھر سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اٹھا اسے لاٹھی کو، اور جیسے انہوں نے ڈرتے ہوئے لاٹھی سے بنے سانپ کو اٹھایا، وہ سانپ واپس لاٹھی میں بدل گیا۔ اللہ نے پھر کہا رکھ اپنے گربان میں ہاتھ موسیٰ، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے گربان میں ہاتھ رکھا اور جب وہ نکالا تو وہ ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے ایک سورج چمک رہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، مینس ونڈر، اور کہا جا فرعون کی قوم کی طرف، وہ بہت ہی نافرمان ہے۔ اور آپ نے اللہ کی بات مانتے ہوئے کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی عطا فرما، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ اور اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی، اور آپ کے بھائی ہارون اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کو دین کی دعوت دینے کے لیے محل کی اور روانہ ہوئے۔ ان درباریوں نے انہیں محل کے اندر جانے سے منع کر دیا، اور جب آپ نے درباریوں سے کہا میں قاصد ہوں کہ میں کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، تب درباریوں نے انہیں اندر جانے دیا۔ جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور بولے کہ پڑھ اللہ کے نام سے، تب فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا رب؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ زمین اور آسمان کا رب ہے۔ تو فرعون ہنستے ہوئے بولا کہ دکھاؤ کوئی نشانی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے آپ کو 2 معجزے دیے تھے،
انہیں پیش کرنے کا۔ آپ نے لاٹھی زمین پر رکھی تو وہ سانپ بن گئی، اور اپنی گربان میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا اور نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون نے یہ دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے جواب دیا کہ یہ جادو کے سوائے اور کچھ نہیں ہے، اور فرعون نے کہا کہ ایسا جادو میں بھی کروا سکتا ہوں، اور اس نے ایک دن مکمل کیا کہ جادوگروں کو بلایا جائے اور ان سے آپ کا مقابلہ ہوگا۔ اور فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور کہا تو جو موسیٰ کو ہرا دے گا اسے میں مالا مال کر دوں گا۔ پھر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم دکھاؤ کیا کر سکتے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی۔ ان 40 جادوگروں نے بھی رسی پھینکی جن میں حرکت ہوئی، اور آگے چل کر وہ بھی سانپ بن گئیں۔ سب حیران ہو گئے، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی سانپ بنی تھی وہ ان سب رسی سے بنے سانپوں کو کھانے لگی، نگلنے لگے۔ اور یہ دیکھ کر جادوگروں نے گھٹنے ٹیک دیے اور سجدے میں چلے گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور وہ 40 جادوگر جو آئے تھے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور فرعون کہتا ہے کہ تم میرے سے بنا پوچھے کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ اور فرعون نے ان سے کہا کہ تمہارے میں ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور کھجور پر ٹنگوا دوں گا۔ تو جادوگر کہتے ہیں کہ تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ کٹوانے کا حکم دیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھا، اور جو اسے اچھا لگتا گیا وہ کرتا گیا، اور خود کو خدا ہی مانتا رہا۔ اور آپ نے آخری بار فرعون کو آغاز کیا کہ اگر تو ظلم و ستم اٹھانے بند نہیں کرے گا تو تجھ پہ اللہ کا عذاب لگے گا۔ لیکن فرعون خود کو خدا ہی مانتا رہا اور وہ نہیں سمجھا۔ آخرکار اللہ نے فرعون پر عذاب ڈالنے شروع کیے۔ فرعون کی قوم اور فرعون پر 9 معجزے عذاب ڈلے، جیسے کہ ٹڈھوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈک کا عذاب۔ تو جب فرعون کی قوم ڈر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی کہ اس عذاب کو ہٹوا دو، تو آپ دعا کرتے اور وہ عذاب ہٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن اتنا ہونے کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نافرمانی کرتی رہی، اور اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اور آپ پورے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پورے بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اور جب فرعون کو پتہ لگا تو فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے، اور پیچھے دیکھا تو فرعون اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے ہے تو وہ ڈر گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہمیں فرعون نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ مار پانی میں لاٹھی، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ سمندر کے بیچ جا کر لاٹھی جیسے ہی ماری، پانی سیدھے کھڑا ہو گیا اور آپ کو راستہ دینے لگا۔ یہ دیکھ فرعون کا لشکر اور پورا بنی اسرائیل حیران ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ پار کرو اسے۔ پورا بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے اسے پار کرنے لگا، اور فرعون نے جیسے ہی پیچھا کرنا چاہا تو اس پہ مصیبتیں آئیں۔ فرعون نے جیسا قدم رکھے، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ کر دو بند راستہ اور ڈبا دو فرعون اور اس کے لشکر کو، اور ایسا ہی ہوا۔ سمندر نے راستہ دینا بند کر دیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اور آخر میں فرعون نے سوچا کہ اگر میں توبہ کر لوں گا، ایمان لے آؤں گا تو اللہ مجھے بخش دے گا، اور اس نے توبہ کی، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اور وہ وہیں مارا گیا۔ فرعون کے ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو سکون حاصل ہوا۔ فرعون کی باڈی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جس کے بال اور ناخن آج بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔